إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم گرامی جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ ہے اللطیف. اللطیف اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے جو قرآن مجید میں 7 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور عام طور پر یہ الخبیر کے ساتھ آتا ہے، اللطیف الخبیر یا لطیفاً خبیرا. تو اللطیف کا معنی کیا ہے اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے معانی ہیں اور جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے اس اسم گرامی پر ایمان اور یقین لانے کے ثمرات کیا ہیں. تو اللطیف کے 2 معانی ہیں. پہلا معنی ہے کہ اللہ رب العزت بہت ہی باریک بین ہے اور چھوٹی سی چھوٹی اور باریک سے باریک چیزوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے. باریک بین ہے اور باریک تدبیر کرنے والا ہے. باریک بین کس طرح سے ہے؟ جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، رائی کا دانہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے وزن کے برابر یا اتنی کوئی بھی چیز، چاہے وہ کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لائے گا. کوئی چیز ہو یا کوئی نیکی ہو یا کوئی بدی ہو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی یا چھوٹی سی چھوٹی بدی یا برائی ہو، کوئی بھی چیز ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن لائے گا. اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العزت بہت ہی باریک بین ہے اور بہت ہی زیادہ باخبر ہے. اب اس کی ایک مثال لے لیں. چٹان کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہو، اب یہاں پر اللہ رب العزت کی باریک بینی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چٹان کے اندر اس کو کس طرح پیدا کیا. ظاہر اپنی قدرت کاملہ سے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا.
پھر اللہ رب العزت اس کی ضرورت کی چیز اس تک کس طرح پہنچاتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ زندہ رہتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت چٹان سے اس کو کس طرح نکالتا ہے کہ اس کو خراش بھی نہیں پہنچتی ہے، چاہے وہ چٹان توڑ کر اس کو نکالے یا توڑے بغیر اس کو خراش پہنچائے بغیر اس کو نکالے، اللہ رب العزت اس پہ قادر ہے۔ تو جو اتنی سی چھوٹی چیز، چاہے وہ پتھروں کے اندر ہو، چٹانوں کے اندر ہو، آسمانوں پہ ہو، زمین پہ ہو، سمندر کی گہرائی میں ہو، وہ چاہے خشکی پہ ہو، پانی پہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اگر اللہ رب العزت اتنی چھوٹی چیز کا بھی اس کی بھی خبر رکھتا ہے، تو اس سے بڑی چیزیں جو ہیں ان کی خبر رکھنا اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خفیہ چیزوں کو جانتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، دل کے بھید، دل کے رازوں کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ رب العزت تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اگر آپ آنکھ کے اشارے کے ساتھ کو خیانت کریں گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور وما تخفی الصدور، اور سینے جو کچھ چھپاتے ہیں، سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، آپ چاہے بات چھپا کر کریں یا اونچی آواز سے کریں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ چھپی ہوئی بات یا وہ اونچی آواز سے کی ہوئی بات وہ تو دور کی بات ہے، اللہ رب العزت دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی بہت ہی باریک بین ہے اور انتہائی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے جو اللہ رب العزت نے مختلف آیات کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تھی اور آپ قبرستان میں گئے تھے بقیع کے اندر، اور پھر جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ آگے آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے، جب حضرت عائشہ اپنے حجرت کے اندر پہنچی، پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا پہنچے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گول بول کرنا چاہو اس معاملے کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تخبرینی، عائشہ یا تو تم مجھے بتلا دو، او لا یخبرنی اللطیف الخبیر، یا پھر مجھے وہ ذات، وہ اللہ خبر دے دے گا کہ کیا واقعہ ہوا، کیا مسئلہ بنا جس کی وجہ سے تمہارا دل دھک دھک کر رہا ہے، دھڑک رہا ہے اور تمہارا سانس پھولا ہوا ہے، یا تو تم خود بتلا دو یا پھر مجھے وہ اللہ بتلا دے گا جو الخبیر اللطیف الخبیر، جو بہت ہی باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے اور بہت ہی باخبر ہے۔ اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک معنی ہے میرے بھائیوں۔ اسی کے اندر ایک اور چیز شامل ہے کہ اللہ رب العزت بہت ہی باریک بینی کے ساتھ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، چونکہ وہ خبر بھی رکھتا ہے، باریک بینی کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تدبیر بھی کرتا ہے، اور تدبیر کرتے ہوئے اللہ رب العزت انسان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، بلکہ مخلوقات کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، باریک بینی کے ساتھ اللہ رب العزت کام کر چھوڑتا ہے۔ بعض اوقات ایک خیر یعنی کوئی اچھی چیز، کوئی بھلائی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے مجھے مل گئی، یہ چیز مجھے کہاں سے مل گئی، کیسے مجھے مل گئی، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چپکے سے خفیہ طریقے پر باریک بینی کے ساتھ اللہ رب العزت انسان کو اس کے حسب حال، اس پہ حسب ضرورت ایک بھلائی اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی۔ اور بعض اوقات اللہ رب العزت انتہائی باریک بینی کے ساتھ انسان کے اوپر آنے والی مصیبت کو چند سیکنڈ کے اندر اللہ رب العزت اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ جیسے بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں بال بچ گیا، وہ بال انسان کیسے بچتا ہے؟ ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے، ایک چیز، ایک آفت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن انسان بال بچ جاتا ہے۔ کون بچاتا ہے؟
اللہ رب العزت اس کو باریک بینی کے ساتھ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی اللطیف، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جہاں بہت ہی باریک بین ہے، وہاں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان بھی ہے، بہت ہی لطف اور کرم والا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر، بلکہ اپنی ساری مخلوقات پر اللہ رب العزت بہت ہی شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا، ترس کھانے والا اللہ رب العزت۔ اور کس کس طریقے سے اللہ رب العزت انسان کی پھر حفاظت کرتا ہے اپنی اس کمال شفقت کی وجہ سے، کمال مہربانی کی وجہ سے۔ تو اللطیف کا ایک معنی بہت بڑا مہربان، بہت ہی زیادہ لطف اور کرم کرنے والا اللہ رب العزت، کہ انسان کو اللہ رب العزت اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو برائیوں سے نکال کر اپنی فرمانبرداریوں کی طرف، نیکیوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو جہالت سے نکال کر علم اور ایمان کے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو خیر کی توفیق دیتا ہے، پھر اس خیر پر قائم رہنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ انسان کو سیدھا راستہ دکھلا دیتا ہے، پھر اس سیدھے راستے پر انسان کو گامزن کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کمال شفقت ہے، کمال مہربانی ہے۔ اور اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کر دیتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کمال شفقت ہے اللہ رب العزت کی، کمال مہربانی ہے اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت لطف اور کرم کرنے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، کسی کو بہت کھلا رزق دیتا ہے، کسی کو درمیانے درجے کا، کسی کو کم رزق عطا کرتا ہے، اپنی کمال حکمت کی بنا پر، کمال شفقت کی بنا پر۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین پر چلنے والی جو بھی چیز ہے انسانوں کے علاوہ، چاہے وہ جاندار جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی چلنے والی چیز ہے زمین پر، اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ اللہ اس کو ضرور رزق دے گا۔ اللہ جانوروں کو رزق کس طرح دیتا ہے، اللہ ان پرندوں کو رزق کس طرح سے دیتا ہے، پتھروں اور چٹانوں کے اندر رہنے والی مخلوقات، سمندر کی گہرائی کے اندر رہنے والی مخلوقات، اور فضاؤں کے اندر اڑنے والی مخلوقات، اللہ ہر مخلوق کو کیسے کیسے رزق دیتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے اولیاء کی، اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے کمال شفقت اور کمال مہربانی سے۔ دو مثالیں صرف عرض کروں گا۔ پہلی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے لیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے کیسے کیسے انتظامات کیے۔ پورا سورۃ یوسف کے اندر پورا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کنویں کے اندر، کنویں کی گہرائی کے اندر پڑا ہوا ایک نوجوان، اللہ نے اس کو کس طرح تخت مصر تک پہنچایا، کنویں سے نکال کر تخت مصر تک پہنچایا اللہ رب العزت نے۔ اور یہ لمبا سفر کن کن آزمائشوں سے گزرا، کن کن مصیبتوں سے گزرا، کہ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بھی رہتے ہیں، پھر کیسے جیل سے نکالنے کے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے، پھر کیسے اللہ رب العزت نے ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے بھیک مانگنے والا بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا، اور پھر کیسے اللہ رب العزت نے ان کے والدین اور ان کے تمام بھائیوں کو ان کے سامنے حاضر کر دیا۔ تو کنویں سے نکال کر تخت مصر تک پہنچانے والے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام اپنے اس مخلص بندے کی کس طرح سے حفاظت کی، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ دوسری مثال موسیٰ علیہ السلام کو لے کہ یہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ، کہ جس کی ماں اس کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے اس کو سمندر کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کیا انتظامات کر دیے۔ اس فرعون مصر کے گھر کے اندر، اس کے محل کے اندر اللہ رب العزت نے اس بچے کی پرورش کی، کہ جو بچوں کا دشمن تھا، جو بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اسی کے محل کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اور پھر پورے کا پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، کس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی جگہ جگہ پہ حفاظت کی۔ یہ معنی ہے میرے عزیز بھائیوں،
اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ میرے اوپر بھی مہربان ہے اور آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ہر بھائی پر، ہر بہن پر، ہر بیٹے پر، ہر بیٹی پر اللہ بہت ہی مہربان ہے۔ لہٰذا اس کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جب اللہ رب العزت ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے تو پھر ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے؟ کیوں نہیں سر پہ سجود ہو کر اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کرتے؟ کیوں نہیں ہم گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے؟ کیوں نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ رب العزت کے محتاج، انتم الفقراء الی اللہ۔ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ رب العزت کے محتاج تھے، میں اور آپ بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ رب العزت کو پکاریں ہر خوشحالی کے اندر بھی اور مشکلات کے اندر بھی۔ یہ جو ایک پینک سچویشن ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ، اس کے اندر اللہ رب العزت سے امیدیں وابستہ کریں، اللہ رب العزت پہ توکل اور بھروسہ کریں اور اسی سے مشکلات کو ٹالنے کی دعائیں کریں۔ یہ جو اللہ رب العزت کے اسم گرامی ہے اللطیف، اس پر ایمان اور اس کے معانی پر یقین رکھنے کے 3 ثمرات۔ پہلا ثمرہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کو یقین ہو کہ میرا اللہ میرے اوپر مہربان ہے، میرے اوپر شفقت کرنے والا ہے، تو وہ انسان جس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھتا ہے۔ یہ پہلا ثمرہ، اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اللہ میری مشکلات کو ضرور ٹالے گا، اللہ میری حفاظت ضرور فرمائے گا، میری بھی اور میری فیملی کی بھی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کو اچھائی عطا کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں بھی برا سلوک کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت پہ اچھا گمان رکھے۔ دوسرا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت کمال مہربانی کرنے والا ہے، بہت ہی شفقت کرنے والا ہے، لطف و کرم والا ہے، تو پھر اگر کوئی آفت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر انسان صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر مصیبت پہ انسان صبر کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پہ انسان راضی ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پہ اعتراض نہیں کرتا بلکہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، اللہ اس قوم کو آزماتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی قضاء و قدر پہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 عظیم ثمرات ملتے ہیں اللہ رب العزت کے اس اسم گرامی اللطیف پر ایمان لانے کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر یقین عطا فرمائے اور اللہ رب العزت مکمل مضبوط ایمان لانے کی توفیق دے اپنے تمام اسماء الحسنى پر۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز بھائی اور دوستو، جب ایک انسان اپنی پیدائش کے ابتدائی مراحل کے اندر ہوتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور وہاں وہ 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، اللہ رب العزت مختلف مراحل سے گزار کر
انسان کو پیدا کرتا ہے 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ وہاں 3 اندھیروں کے اندر جو انسان خلقت اور پیدائش کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، وہاں اس انسان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اور وہاں اس انسان کے رزق کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ کون ہے جو اس بچے تک ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر، اللہ رب العزت ہی ہے جو اس تک رزق پہنچاتا ہے۔ اگر ماں بھی اس بچے تک رزق پہنچانا چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتی۔ ماں خود ماں جو ہے وہ اپنے پیٹ، اپنے رحم کے اندر جو بچہ موجود ہے، ماں بھی اس تک رزق نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس بچے تک رزق پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اور اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اس کو تمام آفتوں اور تمام مصیبتوں سے نجات دلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو اس حد تک رزق بھی پہنچاتا ہے، اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، تو کیا وہ اللہ اس انسان کی پیدائش کے بعد اس کی موت تک اللہ اس کے رزق اور اس کی حفاظت کا ذمہ پورا نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت انسان کے رزق کی بھی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے جب تک کہ انسان مرتا نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کر رکھے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت اللطیف، جس کا اگر میں خلاصہ کرنا چاہوں تو بندوں پر اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی لطف والا ہے۔ اس کا خلاصہ اگر کرنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسانوں کی چھوٹی سی چھوٹی مادی یا روحانی کوئی بھی ضرورت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کمال مہربانی اور کمال شفقت کے ساتھ باریک طریقوں سے ایسے انتظام کرتا ہے انسان کی ضروریات کا کہ ہر بندے کو اور ہر مخلوق کو اس کے حسب حال، اس کی حسب ضرورت، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ضرورت کیسے پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، تمام بلاد اسلامیہ کے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأعداء بما شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ ولاة أمرنا ووفقهم وسدد خطاهم. اللهم احفظ جنودنا المرابطين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأنزل السكينة على قلوبهم واحفظهم وانصرهم على القوم الظالمين إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.